الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سامعین محترم، آج ہم جس چیز کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی فضیلت اور کتنی بڑی منزلت رکھی ہے ظاہر امام حسین علیہ السلام کے لیے، جس کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امام حسین کے روضے پر کچھ فرشتے جو ہیں، کچھ ہزار فرشتے مقرر کیے ہیں، اور جن میں سے سب سے پہلی چیز جو ہے انسان کی نیت۔ اگر کوئی بھی انسان نیت کر لے کہ میں امام حسین علیہ السلام کے روضے کی زیارت کرنا چاہوں گا، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہوں گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ جو ہیں ان فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ تو جس وقت وہ شخص جس نے امام حسین علیہ السلام کے روضے کی زیارت کرنے کی نیت کی ہو اور وہ اپنے گھر سے پہلا قدم باہر رکھتا ہے مولا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے، تو وہ فرشتے جو ہیں اس کے وہ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور جس وقت وہ دوسرا قدم اٹھاتا ہے تو اس کے وہ سارے گناہ جو معاف کیے گئے ہیں ان کے بدلہ میں اللہ تعالیٰ انہیں نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح سے بالعکس جب وہ امام حسین علیہ السلام کے مرکز پر پہنچتا ہے، ان کی زیارت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر ایک قدم کے بدلے اسے نیکیاں عطا فرماتا ہے اور اس کے سارے گناہ معاف کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی، میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اور پھر اسی طرح سے مولا امیر کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے میرے بیٹے حسین کی زیارت کی تو اس کی تمام تر حاجات پوری ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے جب بھی کچھ بھی مانگنا ہو تو امام حسین علیہ السلام کی روضہ مبارک پر جاؤ، اور وہاں پر آپ کے معصومین فرماتے ہیں کہ جو بھی حاجات ہے وہ پوری ہوگی۔ اسی طرح سے ایک واقعہ ہے چھوٹا سا، میں انشاءاللہ آپ لوگوں کی نظر کرتا ہوں۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص تھا، غالباً وہ یاد نہیں ہے کہ مجھے کس شہر سے تھا، مگر وہ ایک شخص ہے، اسے اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ تب اسے کسی نے کہا کہ آپ جائیں کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے پاس، تو وہاں پر آپ جا کر کھڑے ہوں تو خدا اس بندے کی، اس امام حسین علیہ السلام کی عظمت کے صدقے آپ کو اولاد عطا کرے گا۔ تو وہ شخص دوڑا ہوا آیا امام حسین علیہ السلام کے پاس اور ان کے قبر مبارک پر آ کر کھڑا ہوا، تو وہاں پر کہنے لگا اللہ تعالیٰ سے کہ اے خدا، تجھے واسطہ ہے اس قبر والے کا، تجھے واسطہ ہے اس قبر والے کا کہ مجھے ایک اولاد عطا کر، مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کر، اور وہ بیٹا بھی اس جیسا عطا کر کہ میں اسی کے زائروں کو اسی سے قتل کرواؤں گا۔ اب سننا، بڑی عجیب بات ہے کہ وہ شخص امام حسین علیہ السلام کا واسطہ دے کر ان سے اولاد مانگ رہے اللہ تعالیٰ سے، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں اس بیٹے کی تربیت ایسی کروں گا کہ یہ اسی کے زائروں کو قتل کرے گا۔ تو خداوند متعال نے جناب حضرت امام حسن علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ اے حسین، جو بھی یہاں پہ کھڑا ہو کر مجھ خدا سے تمہارا واسطہ دے کر دعا مانگے گا، میں خدا اس کی دعا پوری کروں گا۔ تو برکیف اس کی دعا پوری ہوئی، اس کا بیٹا بھی ہو گیا، اور اس نے اپنے بیٹے کو تیار بھی کر لیا۔ برکیف وہ تیار ہو کر ایک دفعہ اسی راہ پہ آ کر کھڑا ہوا کہ اس ارادے کے ساتھ اس کے والد نے اسے بھیجا کہ جا کر ظاہر امام حسین علیہ السلام کو قتل کرے۔ تو وہ بندہ کھڑا رہا دن بھر، جہاں سے آمد و رفت تھی، تو پہلے ہمیشہ ہر روز وہاں سے ظاہر گزرتے تھے، وہ سارا دن کھڑا رہا، کو ظاہر نہ گزرا، تو اچانک کچھ دیر تک اسے نیند آ گئی۔ تو جیسے ہی وہ وہاں پہ لیٹا اور اس کے بدن پر اس ظاہروں کے پیروں کی مٹی، قدموں کی دھول جو تھی نا اس کے سارے بدن پر تھی، اور وہ عالم خواب میں دیکھ رہا ہے کہ وہ فوت ہو گیا ہے اور اسے جہنم کی طرف گھسیٹا جا رہا ہے۔ تب جیسے ہی وہ قریب پہنچا تو امام حسین علیہ السلام اسے سامنے سے نظر آئے، اور انہوں نے فرشتوں سے کہا کہ رک جاؤ، اور میں حسین تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اس شخص کو چھوڑ دو۔ تو فرشتے کہنے لگے یا حسین ابن علی،
یہ تو آپ کا دشمن ہے، آپ کے ظاہروں کو قتل کرنا چاہتا تھا، تو آپ اسے کیوں چھڑوا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ یہ اس کے والد کی وجہ تھی کہ اس نے اس کی تیاری ایسی کی تھی کہ یہ اسے قتل کرے، مگر اس نے اسے قتل تو نہیں کیا تھا، لہٰذا میں حسین آپ کو حکم دیتا ہوں کہ اسے چھوڑ دو۔ بعض اوقات روایت میں لکھا ہے کہ اس شخص کو جہنم میں ڈال دیا گیا تھا تو اس پر جہنم کی آگ نے اثر نہیں کیا، اور اس جہنم کی آگ کے اثر نہ کرنے کی ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کیونکہ اس کے جسم پر ظاہر امام حسین علیہ السلام کے قدموں کی مٹی تھی۔ یہ ہے فضیلت امام حسین علیہ السلام کے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں خداوند متعال سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے، ہم سب کو زیارت امام حسین علیہ السلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والحمدللہ رب العالمین والسلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔